السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فاروق علی اور وان اسپیشل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کراچی کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، سنیچنگ پورے عروج پہ چل رہی ہے اور اس وقت جو ملزمان ہیں وہ پورے شہر کے اندر دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور اس صورتحال پہ کوئی قابو پانے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں طرح طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سنیچنگ کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور اب تو اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہیں وارداتیں کہ ملزمان کھلے عام یہ وارداتیں کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کراچی والوں کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی علیم نواب خان صاحب، تو چلیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کراچی کے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ شکریہ سر۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لاقانونیت کا دور آخری حدوں کو چھو رہا ہے اس شہر کے اندر، جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ امن و امان کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے ہاتھ میں اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے خودکار ہتھیار جو ہوگا وہ لے کے نکلے گا، ایسا لگ رہا ہے اب جو یہ دور آنے بالکل والا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بفر زون کے علاقے میں ایک معصوم بچی اپنے والد صاحب کے ساتھ اسکول جا رہی تھی اور ایک بے رحم گولی جو آ کے اس کے لگتی ہے تو اس کی بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب کہ کیا اس طرح ملک کے اندر، اس شہر کے اندر کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا اس وقت؟ دیکھیں، کوئی بھی محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے۔ ہم صوبائی حکومت کے زیر اثر کام کر رہے ہیں، یا سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو یہ جو نان اسٹاپ گولیاں مارنے کا اختیار کس طرح سے دیا گیا؟ اگر عدالتیں ہماری ایسے فیصلے کریں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہیں، یہ بچی کا واقعہ جو ابھی ہوا ہے اس میں بھی جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2-3 افراد ڈکیتی کی کوشش کر رہے تھے، مشتبہ افراد، تو میں جو ہے یہ سمجھا کہ ان کو فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، تو میں نے فائرنگ کر دی۔ مجھے قطعاً نہیں پتہ تھا کہ سامنے اسکول کی کوئی بچی جا رہی ہے گاڑی کے اندر، شیشہ توڑ کے اسی گاڑی میں گولی لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، اور والد اس کو اسپتال لے کے گئے لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکی، ختم، دم توڑ دیا اس نے۔ اب وہ قصوروار اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتا، حالانکہ قصوروار کہلائے گا، قصوروار ہوگا وہ، کیونکہ اس نے جو ہے وہ غیر قانونی اقدام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھری سے بھری ویگن لوٹ لی گئی، 8 افراد جو مختلف موبائلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے اپنے ان کے پاس موبائل بھی تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے گاڑی میں واردات کی اور لوگوں کو لوٹ لیا، اور پولیس کا نام و نشان نہیں ہے۔ ناکے لگے ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ ناکے ہوتے ہیں، پولیس روکتی ہے لوگوں کو، کاغذات چیک کر رہی ہے، کہیں ان کے لائسنس چیک کر رہی ہے، آپ ون وے سے آ رہے ہیں، آپ غلط سم سے آ رہے ہیں۔ اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا۔ ریاستی تو ذمہ دار ہے انسان کے جان و مال کی، ہر ریاست کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے جو رہنے والے ہوں اس شہر کے، اس صوبے کے، ان کی حفاظت کرے، مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا ضابطہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسے اصول ہی نہیں ہے۔ سخت سے سخت سزا جب تک ہوگی نہیں ایسے لوگوں کو جو موقع پہ پکڑے جائیں یا اس قسم کے جرم کریں، وہ کچھ دنوں کے بعد شخصی ضمانت ہوتی ہے، کبھی مچلکوں کی ضمانت ہوتی ہے، وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں، پھر وہ 1 کے بجائے 2 ہوتے ہیں، 2 کے بجائے 4 ہوتے ہیں۔ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم کسی شخص کو مار کے آئیں، اس کے باوجود بھی ہماری ضمانت ہو گئی، پھر وہ بڑے بڑے گروپ بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے گروپ بنا کے بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں۔ کتنے گروپ پکڑے گئے ہیں آپ کے پاس، کتنے سلسلے ہوئے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ایک پوری بھری بس کو لوٹ لیا گیا، 200 افراد اس میں شامل تھے، اور باقاعدہ ایک بائک پہ پری پلان طریقے سے وہ لوگ آتے ہیں اور بالکل سے بس کو پوری ایک ساتھ لوٹ لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی واقعات کراچی کے اندر دیکھے ہوں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلی محلہ ہو، کوئی بس اسٹاپ ہو، کوئی سڑک ہو، دن ہو رات ہو، مطلب یہاں کوئی بھی اس وقت جو ہے نا بالکل سیف
سیف نہیں ہے, کسی وقت بھی کوئی لٹ سکتا ہے یہاں پہ. اور میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہوئے, سیکیورٹی ہوئی, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے یہ بھاری بھاری اسلحے اٹھا کے گھوم رہے ہیں روڈوں پہ, جس کی مرضی آئی کسی سے گاڑی چھین لی, جس کی مرضی آئی موبائل چھین لیا, اور جہاں دل کیا ان کا جس کو چاہا گولی مار دی. میں نے خود, آپ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے روز کے معمول میں یہ واقعات شامل ہیں کہ ایک سڑک پہ ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ایک عورت کے گولی لگی ہوئی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکو اس سے سنیچنگ کر رہے تھے اور اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی یا کچھ ان کو شک ہوا تو وہ گولی مار کے چلے گئے. تو یہ جو بھاری بھاری اسلحے لے کے گھوم رہے ہیں, کیا ان کو پولیس چیک نہیں کرتی ہے؟ اور اگر چیک کرتی ہے تو کس طرح سے شہر میں دندناتے گھوم رہے ہیں؟ اور آپ بھی ایک صحافی ہیں اور ماشاءاللہ آپ بہت تجربہ رکھتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بنا سرپرستی کے یہ سارے کام تو نہیں ہو سکتے. تو ان لوگوں کی سرپرستی کر کون رہا ہے آخر اس شہر کے اندر؟ اصل بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تو برائے نام ہیں, ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کریں, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جو اسنیچنگ کر رہے ہیں, جو یہ بڑی بڑی وارداتیں کر رہے ہیں, جو لوٹ مار کر رہے ہیں, جو گھروں کے اندر گھس کے باقاعدہ پری پلاننگ کر کے پورے گھر کو لوٹ لیتے ہیں, لوگوں کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں, بعض دفعہ تو ایسا مجرمانہ حملہ کرتے ہیں. وہ خواتین کے ساتھ بھی ایسے کئی کیس ہو چکے ہیں جو شرم کے قابل ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہے, ایسے اسلحہ اور ایسے ہتھیار ان کے پاس آ گئے ہیں جو کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں. تو ہم اس کا کیا جواب ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے استعمال کر رہے ہیں ہتھیار, وہی استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی وہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ ابھی آنے والی نگراں حکومت نے کہا کہ ہم بہت زیادہ تبادلے کر دیتے ہیں لوگوں کے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر, اور پولیس ہے اور دوسرے لوگ ہیں ادھر سے ادھر, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ زیادہ بڑھ گیا وہ, اور زیادہ بڑھ رہا ہے. یعنی وہ اس رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں حکومت کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کتنی بھی تبدیلیاں کر لیں, لیکن ہمارا جو ہے وہ ہمارا ایک طرح سے گروپ جو ہے یا ہماری جو بیک ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کی کوئی بھی تبدیلی یا آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ سختی ہمارے کام نہیں آئے گی. ہم اپنے اب اس کے لیے مہنگائی کے لیے ہم لوگ ہڑتال کر رہے ہیں, الیکٹرک کے لیے ہم ہڑتال کر رہے ہیں, اور کئی چیزیں اس کے لیے. تو کیا ایسا نہ ہو کہ پورا شہر یا پورا صوبہ یا پورا شہر, کم سے کم کراچی, ایک دن اس کے لیے احتجاج کرے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہماری جان کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا ہم گھر میں بند ہو جائیں, گھر میں نہ نکلیں؟ ہر گھر کے باہر کیا ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوگا؟ جب جا کے جان و مال کی حفاظت ہوگی, کون جواب دے گا؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اتنا زیادہ اسلحہ اور اتنی زیادہ لاقانونیت بڑھ گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت موجود ہوتے ہیں جب بسیں لوٹ رہی ہوتی ہیں, جب گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, جب اسنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے. گلی کے اندر سے ایک خاتون اکیلی گزر نہیں سکتی. بالکل, اگر وہ گزرے گی تو اس کا پرس چھین لیا جائے گا, اس کی چادر پہ حملہ کیا جائے گا. اگر مزاحمت کرے گی تو اس کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ عمل جو ہے وہ اچھا نہیں. قوم جو جا رہی ہے وہ اس طرف بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کی ذمہ دار ریاست ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے, لیکن وہ حفاظت کر نہیں رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم اس وقت معاملات دیکھ رہے ہیں, ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں اس وقت, ہر بندہ انسیکیور فیل کر رہا ہے اس وقت. جو گھر سے نکل رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرا کب اسنیچنگ ہو جائے گی میرے ساتھ, کب کیا معاملات ہو جائیں گے میرے ساتھ. اور اس ملک کے اندر خاص طور سے ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہم کراچی کی بات کریں گے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہر چیز کا ایک مافیا بن چکا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں ہر چیز کا مافیا سرگرم ہوا ہے, اور اتنا طاقتور مافیا ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پارکنگ مافیا سے لے کے, یہاں پہ پانی مافیا سے لے کے, پیٹرول مافیا سے لے کے, ابھی جیسے کنڈا لگنے پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کو گولی مار کے جاں بحق کر دیا گیا. تو یہ کنڈا مافیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ ان کو نہ اداروں کا خوف ہے, نہ ان کو کسی کی جان لینے کا کوئی ڈر اور خوف ہے, نہ کسی کی پرواہ انہیں. اتنا زیادہ کھلے عام یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو کیا یہ جنگل کا قانون بن چکا ہے؟ اور اس کے خلاف کوئی کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کوئی سیاستدان, کوئی دوسرا بیوروکریٹ, کوئی آواز کیوں نہیں اٹھانے کو تیار ہے اس کے خلاف کہ کوئی کھڑا ہو؟ بس ایک قوم کو لالی پاپ دے دی جاتی ہے کہ جی اس کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے, اور رزلٹ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. رپورٹیں طلب کرنا تو سر یہ آج سے نہیں ہے, زمانے سے ہے. صبح واقعہ ہوتا ہے, اس کے 1 گھنٹے کے بعد
متعلقہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکمراں ہیں، جو بھی صوبے کے سربراہ ہیں، پولیس کے چیف ہیں، ڈی آئی جی ہیں، ایس ایس پی ہیں، علاقہ ایس ایچ او ہیں، وہ رپورٹ طلب کر لیتے ہیں اور وہ رپورٹ جو ہوتی ہے اوپر جمع کرائی جاتی ہے، مگر وہ رپورٹ پھر جمع کرنے کے بعد سرد خانے کی نظر آ جاتی ہے۔ جہاں تک کنڈا مافیا کا تعلق ہے بجلی کا، جو شخص تھا وہ کئی سالوں سے مسلسل یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس علاقے میں سے کنڈا مافیا بجلی چوری کا سسٹم ختم ہو جائے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جب وہ ایک کونسلر بن کے آیا تو کونسلر کی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے مظاہرہ کیا کہ کنڈا مافیا کو سخت سزا دی جائے اور علاقہ مکینوں کو بجلی چوری سسٹم سے بچایا جائے۔ انہوں نے جو سسٹم والے جو لوگ تھے، مافیا جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی سسٹم بھی کہہ دیں، اس کو مافیا کہہ دیں، وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر اس آدمی کو وہ ماریں گے جو غریبوں کا، جو شہریوں کا اچھے کام کے لیے ساتھ دے گا، جو یہ چاہے گا کہ یہ برائی کے جڑ ختم کریں، ہر اس شخص کو وہ ختم کریں گے۔ ہر اس شخص کے وہ دشمن ہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے محلے کا پڑوسی ہوگا، چاہے وہ اس کے دوست ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اصل بات یہ ہے اس وقت ہمیں شدید ترین ضرورت جو ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ ہماری ریاست وہی ہماری ذمہ داری اٹھائے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جب ایک موٹر سائیکل سوار گزرتا ہے، اس کے برابر میں سے جب 2 موٹر سائیکل سواریں گزرتے ہیں، وہ ڈر خوف کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ مجھے روک لیں گے، مجھ سے میرے پیسے چھینیں گے، میرا موبائل چھینیں گے، یہ میری چیزیں چھینیں گے۔ جبکہ وہ میڈیکل ہاسپٹل جا رہا ہے، وہ اپنی بچی کے لیے اس کالج میں لینے جا رہا ہے، بچے کو اسکول لینے جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں۔ ساری جو ہے ذمہ داری، میں پھر کہوں گا، ریاست پہ ہے، ساری ذمہ داری حکمرانوں پہ ہے۔ حکمراں بچ نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا احتجاج ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، امن و امان کی صورتحال بہتر کریں گے، اس کے اوپر جو ہے ہم ایکشن لے رہے ہیں، اس پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کیا کیا جائے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ریاست تو اس قوم کی بیسک ضروریات نہیں پوری کر پائی۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بنا ہے تو ایک ہی نعرہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قوم کو روٹی کپڑا مکان ملے گا، لیکن جو اس قوم کی بیسک ضروریات ہیں، بجلی پانی گیس، آج تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پائے۔ تو یہ اس قوم کی بدقسمتی کہہ لیں یا اس قوم کے ساتھ زیادتی کہہ لیں کہ کس طرح سے اس قوم کو مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبایا ہوا ہے کہ یہ قوم ابھی مہنگائی کے بوجھ سے نہیں ابھر پائی ہے، کہ ساتھ ساتھ اتنے مظالم کہ ان کو آپ نے جینے کا حق ان سے چھین لیا ہے کہ یہ اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے جگہوں پہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی آتا ہے، اس طرح سے وارداتیں ہوتی ہیں۔ آخر یہ مجرم آتے کہاں سے ہیں اور ان کا کیوں نہیں سراغ لگایا جاتا؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی چھوٹا سا کوئی ویڈیو پہ کوئی واردات چیز ہو جاتی ہے، کوئی وائرل ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ لوگ نشاندہی کر کے نکال لیتے ہیں۔ یہاں کے ان کی باقاعدہ سی سی ٹی وی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی ساری فوٹیجز ہمارے پاس ہیں، تو کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ آخر ان کی سربراہی کر کون رہا ہے؟ اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو یہ ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا کھلے عام کر رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شہری اس وقت خوف کی نظر ہوا ہے، خوف کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ نہ ہی وہ بھرے بازار کے اندر سیو ہے، نہ ہی گلی محلے میں سیو ہے، نہ ہی اپنے گھر کے اندر سیو ہے۔ جیسا کہ ہم نے واقعہ دیکھا ابھی 2 دن پہلے ہوا تھا کہ ایک گھر کے اندر بالکل ایک موٹر سائیکل سوار جب اپنے گھر کے اندر جانے لگا تو پیچھے سے ڈاکو گھس گئے اور وہاں کافی دیر تک کارروائی کرتے رہے وہ، اور جو کچھ انہوں نے لوٹنا تھا آرام سے لوٹ کے لے گئے، نہ کسی کو خبر ہوتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ان کا اتا پتہ لگتا ہے، حالانکہ ان کی پوری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، مافیاز کے اندر جہاں تک ہے اور سسٹم میں جہاں تک ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، سارے جو بھی لوگ ہیں وہ ہم میں سے میں ہیں۔ اگر بینک کے اندر کوئی واردات ہوتی ہے بڑی پیمانے پر، اس کے اندر بھی بعض دفعہ بینک کے افسران، اس کا عملہ، اس کے سیکیورٹی گارڈ اور اس کے ملازمین ملوث ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی وارداتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ کمپنیوں کا دیکھ لیں آپ،
دفاتر میں دیکھ لیں، اگر کوئی وارداتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے اس قسم کے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی وہی لوگ ملوث ہوتے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہوں، وہ اپنے ساتھ باہر کے لوگوں کو بھی ملا لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ غیر ضروری لوگوں کو بلاتے ہیں، اور نہ اس صوبے شہر کے دوسرے صوبے اور دوسرے شہروں سے بھی بلاتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم نے ایک جگہ تلاش کی ہے، یہاں پہ قتل کرنا ہے، یہاں پہ ڈکیتی کرنی ہے، یہاں پہ وارداتیں کرنی ہیں، ہمیں اس آفس کو ٹارگٹ کیا، ہم نے اس بینک کو ٹارگٹ کیا، ہم نے اس کمپنی کو ٹارگٹ کیا، آپ آئیں گے، جتنا ملے گا مال اس میں سے آپ کا بھی ہم 10%، 20%، 30% دیں گے، آپ اپنا پیسہ لے کے چلے جائیں، ہم اپنا پیسہ لے کے شہر میں راج کریں گے، اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارے پاس راستے بہت ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ کچھ وکلا بھی ایسے ہمارے ہیں، بہت سارے وکیل ہیں، لیکن بہرحال میں یہ بات نہیں کروں گا، وکیل ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن انہی کے حق میں لڑتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور میں نے جو تجزیہ کیا ہے، لوگوں سے بات چیت کری ہے، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائیں تو یہ اسنیچنگ تو بہت دور کی بات ہے، اس شہر سے بچے کا کھلونا کوئی نہیں چھین سکتا۔ اتنا اداروں کو لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، اور ان کو کام اپنا اچھی طریقے سے آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھاری بھاری مرات لینے کے باوجود اور اچھی پوسٹیں لینے کے باوجود یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس شہر میں بجائے جرائم کم ہونے کے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، اور دن بدن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے اس شہر کے اندر، اور ان کے اعزازیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو بھی پوسٹنگ ہوتی ہے، جو بھی عہدوں پہ آتے ہیں، جن کی ترقیاں ہوتی ہیں، جو ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جاتے ہیں، پھر تیسرے گریڈ میں جاتے ہیں، ترقی کے منازل طے کرتے ہیں، ان کی مراد ان کے اعزازیے میں اضافہ ہوتا ہے، ساری سہولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جرائم میں کمی کروا دیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو سکون پہنچایا جائے، کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہی کردار ادا نہ کریں تو پھر وہی ذمہ دار ہیں۔ اب اس کو منتخب کرنے والے کون ہیں؟ اگر ہم کہیں گے ہماری سیاستداں ہیں تو سیاستداں بھی اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ عوام کو پسند نہیں آتی، لیکن عوام بھی مجبور ہے ہماری، یعنی ہم خود مجرم ہیں اپنے تکلیفوں کے، ہم خود ہی اپنی پریشانیوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے میں سے تو ہیں، ہمارے شہر کے لوگ ہیں، اس میں سے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے شہر کے لوگ اس میں زیادہ ملوث ہیں، تو ہم اپنے آپ خود مجرم ہیں۔ اب ریاست کا حکمراں جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا حکمراں، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی، پھر وہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کو منتقل کرے۔ اگر وہ اچھا حکمراں ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو وہ کہہ دے گا کہ نہر فرات کے کنارے اگر عمر ایک کتا بھی مرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا گردن پکڑ لے گا۔ تو ایسا حکمراں چاہیے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، وہ چاہیے جو سچا ہو، ایمانداری ہو، جھوٹ سے مبرہ ہو، اس کو عدل سے کام کرنا ہے، عدل کا کام لینا ہے، عدل سے چیزیں لانی ہے، جس کو وہ منتخب کر رہا ہے ہماری ذمہ داری، ہماری حفاظت کے لیے، وہ بھی عدل والا ہو۔ اس لیے تمام تر ذمہ داری ریاست کے حکمراں پر ہے۔ اگر ریاست کا حکمراں صحیح ہے، ایک ادارے کا سربراہ بالکل بہت بہترین ہے، اس کے 100 آدمی کام کرتے ہیں، 50 کرتے ہیں، 25 کام کرتے ہیں، اگر وہ زبردست ہے تو پورا ادارہ زبردست ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ ناقص العقلی ہے، وہ ادارے کو نہیں چلا پا رہا، تو اس کا مطلب ہے ادارے کے لوگوں کے اندر چند نیک ہیں، چند خراب ہیں، چند بہت خراب ہیں، چند بہت اچھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا آپ خود اپنی خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم خود اپنے آپ پہ اچھا بن جائیں، جب ہم اچھے ہوں گے پورا شہر اچھا ہوگا، جب پورا شہر اچھا ہوگا تو معاشرہ سکون سے آ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ نے جو بھی باتیں کری میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور جس طرح کے ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ہم اس قوم کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے جن لوگوں کو منتخب کرنا ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات اس وقت شہر کے چل رہے ہیں یا ملک کے چل رہے ہیں، تو کوئی اپنے گھر میں کیا، اپنے شہر میں کیا، اپنے علاقے میں کیا، کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے اس وقت۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علیم نواب خان صاحب، ایک سینئر صحافی، جن سے ہماری بات ہو رہی تھی کراچی کے حالات کے اوپر۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فاروق علی۔ اللہ حافظ۔
وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.